میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے. بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو آج تک اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا. وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، رنگت ایک دم پیلی پڑی ہوئی تھی، اور میری نظریں الوینا پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں. میرے والد بھی خوش تھے. شازل بھائی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا میں گلاب جامن کی جگہ کوئی کڑوا زہر اپنے اندر ڈال رہا ہوں. کس کا بچہ تھا یہ؟ کیا تھی یہ لڑکی؟ میں نے تو آج تک کبھی اسے دروازے سے باہر جھانکتے تک نہیں دیکھا تھا. اور بچہ؟ میرا دل چاہا میں سب کے سامنے کہہ دوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا گناہ ہے اس کے اندر. میں نے تو ٹھیک سے اسے کبھی دیکھا تک نہیں. شازل میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بہت بہت مبارک ہو تمہیں، بڑی جلدی دکھائی تم نے ابا کی بات ماننے میں. میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے منہ میں گلاب جامن ڈالتا. میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا. اب مجھے بے چینی سے اس کا انتظار تھا تاکہ اس سے پوچھوں کہ یہ کیا چکر ہے، کس کا گناہ پال رہی ہے وہ، اور میرے سر پہ کیوں تھوپ رہی ہے. میں اس لڑکی کے بارے میں اتنی بڑی بات سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میں نے کبھی اسے ایسا کچھ کرتے دیکھا ہی نہیں تھا. میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا. آدھے گھنٹے بعد الوینا کمرے میں آئی اور اسے دیکھ کے میرے اندر آگ سی لگی تھی. میں اٹھ کے کھڑا ہوا، کمرہ بند کیا اور اس کا بازو پکڑ کے بری طرح سے دبوچ دیا. وہ کراہ کے رہ گئی. میں نے اسے بیڈ پہ لا کے بٹھایا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میرا یہ پوچھنا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا الوینا یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے سچ سچ بتاؤ کس کا گناہ ہے یہ جسے تم میرے سر پہ ڈال رہی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قسم کی لڑکی ہوگی. وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کوئی بچہ نہیں ہونے والا، بس بدہضمی ہو گئی تھی مجھے. 1 سے 2 الٹیاں کیا آئیں، بڑی اماں نے شور مچا دیا. اس کی بات پہ جیسے میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب اماں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس مٹھائی منگوا لی. میں کہتی رہ گئی مجھے بدہضمی ہوئی ہے، لیکن میری سنتا کون ہے. شاید وہ مجھ سے زیادہ پریشان تھی، اس لیے اپنے ناخن اپنے دانتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے پریشانی ہو رہی ہے. میں نے کہا پریشانی کی کون سی بات ہے، اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا. جب ڈاکٹر یہ بتا دے گی کہ تم پریگننٹ نہیں ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہنے لگی ڈاکٹر کے پاس جانے کا مطلب آپ نہیں سمجھتے، اور نہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں، ڈاکٹر اور بھی بہت کچھ بتا سکتی ہے. میں نے کہا ایسا بھی کیا بتا دے گی وہ نظریں چرانے لگی. کہنے لگی وہ یہ بتا دے گی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. پہلی تائی اماں کو مجھ پہ شک تھا، انہوں نے مجھ سے قسم دے کے پوچھا تھا، اور تب میں نے سچ بتا دیا تھا. اب میں کیا کروں گی؟ مجھے نہیں جانا ہاسپٹل، نہ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے. اس کی بات سن کے میں بھی کچھ پریشان ہوا. اگر اس بار ابا کو یہ پتہ چلتا کہ ابھی بھی میں نے الوینا کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تو میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتا تھا. پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا تھا. کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. الوینا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لیں. کہنے لگی میں کوئی جواب نہیں دوں گی، جو کہنا ہے آپ کہیں گے. میں نے کہا میں کیا کہوں گا؟ دیکھو میں اکیلا اس میں نہیں پھنس سکتا، تم شامل ہو، اٹھ کے بیٹھو تم. میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھا کے بٹھایا. باہر سے میری والدہ کی آواز آئی، سارم بیٹا دروازہ کھولو. میں نے دروازہ کھولا تو میری والدہ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا. کہنے لگی یہ پکڑو، اب میرے سامنے الوینا کو پلاؤ. اتنی کمزور ہو گئی میری بچی. میں تو اپنی ماں کی باتیں سن کے اندر سے کھول کے رہ گیا تھا. الوینا کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. کہنے لگی نہیں بڑی اماں مجھے الٹی ہو جائے گی، میں یہ نہیں پیوں گی. وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، الٹی ہو جاتی ہے تو ہو جانے دو، اب کھانا پینا تھوڑی نہ چھوڑنا ہے. وہ پہلے سے اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھی تھی. میں نے کہا اماں آپ یہ لے جائیں،
میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ارے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے شروع میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں چکر لگانے چاہیے، پتہ نہیں یہ کون سی الٹی سیدھی مشینوں سے چیک اپ کرتی ہیں، نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تم اسے یہ دودھ پلاؤ، یہ ایک ایک گھونٹ پیے گی تو اس کا دل اچھا ہو جائے گا۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑ کے دروازہ بند کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ دیکھو شروع میں احتیاط ہوتی ہے، زیادہ قریب ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اپنی ماں کی بات سن کے میرا جی چاہا دیوار میں سر مار دوں۔ میں نے دودھ کا گلاس الوینا کو پکڑایا، لیکن دودھ دیکھ کے ہی اسے ابکائیاں آنے لگی۔ وہ واش روم میں بھاگی۔ میری والدہ کہنے لگی اس طرح سے تو یہ بالکل نڈھال ہو جائے گی۔ وہ واقعی نڈھال ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی کی چابی پکڑی تو میری والدہ کہنے لگی میں ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں امی، میں اسے لے کے جاؤں گا، آپ کہاں میرے ساتھ خوار ہوں گی، ہو سکتا ہے ڈرپ لگ جائے، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر میں لے جاتا ہوں اسے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری والدہ ساتھ جائیں اور لیڈی ڈاکٹر کوئی تفصیلی معائنہ کرے۔ میں الوینا کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ اس کو فوڈ پوائزن تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپس لگا دی، مجھ سے کچھ انجیکشنز لانے کے لیے بھی کہا، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا میری ٹکر آرزو سے ہو گئی۔ مجھے دیکھ کے وہ حیران تھی۔ میں ابھی کمرے سے باہر نکلا ہی تھا اور نرس الوینا کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ جہاں الوینا کو ڈرپ لگی تھی وہاں ایک اور مریضہ بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ آرزو کچھ بولتی، نرس کہنے لگی مسز سارم پلیز ہاتھ کو اتنا زیادہ ٹائٹ نہ کریں، مجھے ڈرپ سیٹ کرنے دیں۔ یہ سن کے آرزو نے منہ میں مسز سارم دہرایا اور میں نظریں چرا کے باہر نکل گیا۔ وہ شاید کمرے میں جا چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ شاید مجھ سے کئی سوال پوچھنا چاہتی ہوگی، لیکن وہ چپ سی ہو گئی۔ میں انجیکشن لے کے جب اس کمرے میں آیا تو وہ دوسری مریضہ کے پاس بیٹھی اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ آرزو کی کوئی دوست ہے۔ بار بار آرزو مجھے دیکھ رہی تھی اور کبھی الوینا کو۔ کچھ دیر خیریت پوچھنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی، میں بھی کمرے سے باہر آیا۔ میں نے کہا آرزو میری بات سنو، لیکن وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تیز قدموں سے آگے جا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا 2 منٹ میری بات سنو گی؟ کہنے لگی سننے کے لیے کیا بچا ہے سارم؟ تم نے شادی کر لی، تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا، کئی کالز میں تمہیں کر چکی ہوں، بنا اطلاع کے تم آفس چھوڑ کے چلے گئے۔ فواد کا فون بھی نہیں اٹھا رہے تم، میرے باپ کا فون نہیں اٹھا رہے، اور نہ میرا۔ اگر تم نے شادی کسی اور سے کرنی تھی تو مجھ سے کہہ دیتے، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ اس نے اپنی کلائی سے بریسلٹ اتار کے میری ہتھیلی پہ رکھ دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ ہٹاتی میں اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں نے کہا صرف اپنی سنانے کے لیے آئی ہو، 1 منٹ مجھے نہیں دوگی کہ میں بھی اپنی بات کر سکوں؟ کہنے لگی اپنی مجبوری کے رونے میرے سامنے مت رونا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھی۔ میں اسی کوریڈور میں رکھی ایک کرسی پہ اسے بٹھا چکا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے بھائی نے گھر جا کے میرے باپ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور انہوں نے زبردستی میرا نکاح میری کزن سے کر دیا۔ نہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، نہ میں اس سے۔ وہ کہنے لگی لیکن پھر بھی تم انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا میں کس بیس پہ انکار کرتا، کیا کہتا؟ میرے باپ نے آج تک کبھی میری نہیں سنی، لیکن باخدا ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، میں نے اسے چھوا تک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تبھی تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے، اس کے بیمار ہونے پہ تم اسے ہاسپٹل لے آئے۔ دیکھ چکی ہوں میں تمہاری پرواہ کو، آہستہ آہستہ جو رہ گیا ہے وہ بھی کر لو گے۔ اور ویسے بھی مرد ایسی عورت کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اس کے نکاح میں ہوتی ہے۔ ایک کمرے میں اس کے ساتھ سوتے ہو، میں کیسے مان لوں کہ کچھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا تم مت مانو، میں ہر ایک کو تو گواہی نہیں دے سکتا۔ کہنے لگی ابھی تک اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تو کر لو۔ میں نے کہا میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی بھی ضرور کروں گا، بس تھوڑا وقت گزر جانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ابا کی کمپنی کی ساری بھاگ دوڑ میں سنبھال لوں، پھر میرے سر پہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور پھر ہم مل کے
الوینا کا بھی سوچ لیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن پلیز آرزو میرا ساتھ دو۔ میرا موبائل میرے والد کے پاس ہے، شاید انہوں نے تمہارا نمبر بلاک کیا ہوگا۔ وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا میں بہت جلد ایک موبائل خریدوں گا جس کا ابا کو پتہ نہ ہو، پھر میں تم سے رابطہ کروں گا۔ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم پہ بھروسہ کروں یا نہیں۔ میں نے کہا آخری بار کر کے دیکھ لو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے میں نے معاملے کو ٹھیک کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ابا کا اعتماد مجھ پہ بحال ہو تاکہ میرا کام کرنا آسان ہو جائے۔ میں الوینا کو واپس لے کے آیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ کیا ہوا تھا اسے، کیا کہتی ہے ڈاکٹر؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا اسے، اور یہ پریگننٹ نہیں ہے، اسے فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ آپ بھی نا بس شروع ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگی لو، میں تو سمجھ رہی تھی شاید اللہ نے میری سن لی۔ پھر کہنے لگی اچھا ایسے کرو، دوائی کھا کے آرام کر لو، رات کے کھانے کی فکر مت کرنا، وہ فاطمہ اور میں مل کے بنا لیں گے۔ وہ کہنے لگی جی بڑی امی۔ وہ کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ مجھے نئے سرے سے الوینا پہ غصہ آیا۔ جب سے یہ میری زندگی میں آئی تھی میں مشکل میں پھنس چکا تھا۔ میں کمرے میں آیا، میں نے کہا تمہاری وجہ سے آج آرزو مجھے چھوڑ کے جانے والی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، لگ رہا تھا کہ طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے رہ رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے مصیبت میں پھنسا کے رکھ دیا ہے، تمہیں اپنی طبیعت کی پرواہ ہے۔ جانتی ہو آرزو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، کہنے لگی ایسا کر رہے ہیں مجھے طلاق دے دیں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں نے کہا کاش میں تمہیں طلاق دے سکتا، میں تو تمہاری شکل بھی نہ دیکھتا، تمہارے کہنے سے پہلے دے دیتا۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اٹھو میرے بیڈ سے، تمہیں جہاں لیٹنا ہے جا کے لیٹ جاؤ، لیکن یہاں سے اٹھو، دماغ خراب کر کے رکھ دیا تم نے، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تم نے اور ابا نے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تکیا اٹھا کے صوفے پہ رکھا، آنکھیں بند کر کے لیٹ چکی تھی۔ ویسے بھی رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بھی لیٹ گیا، اپنا دل جلاتے ہوئے میں سو چکا تھا۔ صبح میری آنکھ الوینا کی سسکیوں سے کھلی۔ میں نے دیکھا تو اپنا سر پکڑ کے روئے جا رہی تھی۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا کس چیز کا رونا دھونا مچا رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ تمہیں دوائی لا کے دی ہے نا، کھا لو اور خدا کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، پہلی رات کو لیٹ سویا تھا تمہاری وجہ سے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی، پھر دوبارہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں 9 بجے فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو کے جب باہر آیا تو وہ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ تمہاری تو طبیعت خراب تھی۔ اماں کہنے لگی الوینا بیٹا کیوں ناشتہ لگا رہی ہو؟ جب بنایا میں نے تھا تو لگا بھی میں لیتی، چلو بیٹھ کے ناشتہ کرو، دوائی کھائی ہے تم نے؟ کہنے لگی جی بڑی امی میں ناشتہ کر کے دوائی کھا چکی ہوں۔ ایک تو میری ماں کو اتنا آمنہ فاطمہ سے پیار نہیں تھا جتنا اس لڑکی سے تھا، اتنا خیال رکھتی تھی اس کا جیسے پتہ نہیں کیا ہو وہ۔ بہرحال میرے والد بھی الوینا سے کہنے لگے کہ بیٹا آرام کرو، ایسا کرو شگفتہ تم بچی کے لیے کھچڑی بنا دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ارے ہاں وہ تو میں نے چڑھا دی ہے، کچھ دیر میں ہی بن جائے گی، جاؤ الوینا بیٹا اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ الوینا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں فیکٹری میں آ گیا، لیکن ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابا بار بار اپنا سینہ سہلا رہے تھے۔ میں نے کہا ابا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے پتہ نہیں، عجیب درد کی لہریں سی اٹھ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ موسم اچھا تھا لیکن ابا کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں۔ میں نے شازل بھائی کو بھی فون کر دیا۔ وہ کہنے لگے تم ابا کو لے کے ہاسپٹل پہنچو، میں اپنے آفس سے سیدھا ہاسپٹل آ جاتا ہوں، کیونکہ ابا کو اب شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا۔
میں فٹافٹ سے انہیں فیکٹری سے سیدھا ہاسپٹل لے کے گیا۔ شاذل بھائی بھی سیدھا ہاسپٹل پہنچے۔ جب ابا کو ICU میں لے جایا گیا تب تک ان کا وجود حرکت کرنا بند کر چکا تھا۔ ہمیں لگا شاید بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن 15 منٹ بعد ڈاکٹر واپس آیا تو کہنے لگا آپ کے والد انتقال کر گئے۔ ہم دونوں بھائیوں کے لیے یہ ایک غیر متوقع سی خبر تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرے ابا بالکل ٹھیک تھے، بس ذرا سا سینے میں تو درد تھا۔ آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاذل بھائی رونے لگے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سیدھا ICU کے اندر گیا جہاں ابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا بازو ہلایا۔ میں نے کہا ابا دیکھیں ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے۔ لیکن ابا ہل ہی نہیں رہے تھے، بالکل ساکت تھے۔ میں نے ان کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ میں رونے لگا۔ شاذل بھائی اندر آ گئے، مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم دونوں بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں، یہاں دوسرے مریض پریشان ہوں گے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا کو ایک دم سے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، یا یوں اچانک ہمیں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہم امی سے کیا کہیں گے، گھر میں کیسے یہ خبر سنائیں گے؟ ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ شاذل بھائی رو کے کچھ ہی دیر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ہماری ابھی تک ہمت نہیں ہوئی تھی کہ امی کو یا گھر میں کسی کو اطلاع دیں۔ شاذل بھائی کہنے لگے کہ اچانک سے امی کو بتانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسا کرو، میں ابا کی میت کو سرد خانے میں رکھوانے کا انتظام کرتا ہوں، تم گھر جاؤ، جا کے کہنا کہ ابا کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، لیکن یہ مت بتانا کہ… یہ کہتے ہوئے بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہیں حوصلہ دیا۔ بے شک ہمارا باپ سخت مزاج تھا، لیکن باپ تو تھا نا۔ انسان کبھی بھی اپنے والد کے لیے یہ سب نہیں سوچ سکتا۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے جب گھر پہنچا اور اکیلا گاڑی سے اترا تو میری والدہ کہنے لگی تمہارے ابا کہاں ہیں، ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاذل بھائی کے ساتھ ہیں ہاسپٹل میں۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہارے ابا کو؟ کل بھی کہہ رہے تھے کہ سینے میں کچھ درد ہے۔ میں نے کہا ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں باندھ پا رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں، پچھلے 2 گھنٹے سے مجھے بے چینی ہوئے جا رہی ہے۔ میں نے تمہارے ابا کے نمبر پہ کئی بار فون کیا، انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اچھا چلو مجھے ساتھ لے کے جاؤ، میں دیکھوں کیا ہوا ہے۔ لیکن میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں شاید اتنا بڑا صبر رکھتا ہی نہیں تھا۔ میں رونے لگا۔ امی کہنے لگی سارم بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا امی ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کے ردا بھابھی، فاطمہ اور الوینہ بھی کمروں سے باہر نکل آئیں۔ مجھے یوں روتا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ فاطمہ کہنے لگی کیا ہوا ہے ابا کو، ہمیں بتا کیوں نہیں رہے ہو تم؟ میں نے کہا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ میری اماں کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا مانگتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا تمہارے ابا کو۔ لیکن میں روئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں شاذل بھائی بھی واپس آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے آ کے بتا دیا کہ ابا ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میری ماں تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ، ردا بھابھی روئے جا رہی تھیں، لیکن الوینہ بالکل چپ تھی، جیسے پتھر کی ہو چکی ہو، گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور شاذل بھائی بار بار امی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں پانی کا گھونٹ پلاتے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی ابا کا نام پکارتی۔ انہیں غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ آمنہ بھی آ چکی تھی، شہباز بھائی بھی۔ ہمارے گھر پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سب رو دھو کے صبح تک چپ ہو گئے، لیکن الوینہ وہیں صوفے پہ بیٹھی تھی، کسی پتھر کی مورت کی طرح۔ نہ اس نے میری ماں کو گلے لگایا، نہ بہنوں کو تسلی دی۔ وہ یوں تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔
بہرحال ابا کی میت شاذل بھائی ہی گھر پہ لے کے آئے تھے۔ میری ماں روئے جا رہی تھیں، میری بہنیں رو رہی تھیں، محلے کی کئی خواتین ہمارے گھر پہ موجود تھیں، یہاں تک کہ آرزو بھی آئی تھی۔ میری بہنوں کے پاس بیٹھ گئی، انہیں تسلی دینے لگی، لیکن الوینا باہر تک نہیں آئی، وہیں لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی رہی۔ ردا بھابی نے مجھ سے کہا کہ کہنے لگی الوینا کو رلا دو تھوڑا سا، رات سے گمسم بیٹھی ہوئی ہے، اگر روئے گی نہیں تو اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا، وہ ابھی بھی زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو بری طرح سے اچھلی۔ میں نے کہا ابا کو آخری بار دیکھ لو۔ میری بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی، میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بڑے ابا مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، میرے ابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب بڑے ابا کیوں چلے گئے؟ نہیں نہیں وہ نہیں جا سکتے، میں نہیں دیکھوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی، میں بھی کھڑا ہو گیا، اس کا پورا بدن کپ کپا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو وقت نہیں ہے، کچھ دیر میں ابا کی میت کو لے جائیں گے، دیکھ لو آخری بار۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے ہاتھ بری طرح مجھ سے چھڑوایا، کہنے لگی میں نہیں دیکھ سکتی، میں انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو چکی تھی۔ ردا بھابی کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا اسے کیا ہوا ہے، پر میں اس کے پیچھے نہیں جا سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ اسے سنبھال لیجئے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ابا کو منو مٹی کے نیچے دفنا چکے تھے۔ واپس جب گھر پہ آئے تو میری ماں کچھ کھا پی نہیں رہی تھیں، روئے جا رہی تھیں، دونوں بہنوں کا بھی یہی حال تھا۔ اس وقت ردا بھابی تھی یا شاذل بھائی یا پھر میں، جو اپنی ماں کو اور بہنوں کو سنبھال رہے تھے۔ سچ پوچھیں تو مجھے الوینا یاد بھی نہیں تھی۔ آرزو بھی جا چکی تھی، محلے کی سب خواتین بھی جا چکی تھیں۔ امی کو زبردستی دودھ کا گلاس پلا کے نیند اور بلڈ پریشر کی گولی دے کے سلا دیا تھا۔ فاطمہ امی کے ساتھ سو گئی تھی، ردا بھابی اور شاذل بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں گیا تو الوینا بیڈ پہ البم رکھے ابا سے باتیں کر رہی تھی، جہاں اس کے باپ کی بھی تصویر تھی، ابا کی تصویر تھی، اس کی والدہ کی تصویر تھی۔ کہنے لگی ابا آپ نے بڑے ابا کو اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ ان کو تو میرے پاس رہنے دیتے، کسی کو تو میرے پاس رہنے دیتے، کوئی تو میرے پاس ہوتا۔ ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی، کبھی میرے باپ کی تصویر پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کرتی، کبھی اپنی ماں سے شکایتیں کرتی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، مجھے دیکھ کے اس نے وہ البم بند کیا اور اپنی الماری میں رکھ دیا۔ آنسو صاف کیے جا رہی تھی، پھر چپ چاپ تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا، وہ بھی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، جیسے میرے سامنے رونا نہ چاہتی ہو۔ اپنی مٹھیوں سے صوفے کو پکڑ رکھا تھا، دبوچ رہی تھی، شاید اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بازو سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا، میں نے کہا رونا چاہتی ہو تو رو لو، لیکن نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا، میں نے کہا ابا جا چکے ہیں، رونا چاہتی ہو تو رو لو، واپس نہیں آئیں گے وہ کبھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ پہلی بار میں نے اسے یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے سینے پہ اپنا سر رکھے وہ مجھے کمر سے پکڑ چکی تھی، اور میں پہلی بار فریز ہوا تھا۔ کبھی اپنے باپ کا نام لے رہی تھی، کبھی میرے باپ کو پکار رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں ویسے ہی کھڑا رہا، پھر میں نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا سر تھپ تھپانے لگا، رو رو کے اسے احساس ہوا کہ وہ کس کے سینے سے لگ کے رو رہی ہے۔ تبھی ایک دم چونکی، جلدی سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، اپنی نظریں جھکا گئی۔ میں بھی نظریں چراتا ہوا جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ 15-20 دن لگے تھے، لیکن زندگی معمول پہ آ چکی تھی۔ شاذل بھائی نے بھی نوکری چھوڑ دی، فیکٹری آنے لگے۔ ہم دونوں بھائیوں نے ابا کی فیکٹری سنبھال لی تھی۔ میرے موبائل پہ آرزو کی کال آنے لگی۔
میں بھی اس سے باتیں کرنے لگا، اپنے دل کی ہر بات میں اس سے کہہ دیتا تھا۔ آرزو کہنے لگی، سارم اگر تمہیں پیسوں کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے بتانا۔ میں نے کہا نہیں، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 مہینے گزر چکے تھے، میری والدہ کافی حد تک سنبھل چکی تھیں۔ انہی دنوں فاطمہ کا رشتہ آیا تو میری والدہ نے رشتہ قبول کر لیا۔ وہ میری دوسری خالہ کا بیٹا تھا۔ وہ کہنے لگی میں فاطمہ کا فرض نبھانا چاہتی ہوں۔ بہرحال الوینا گھر کے کام کاج دوبارہ سے کرنے لگی۔ اس کی وہی روٹین تھی، رات کو دیر سے کمرے میں آتی، صوفے پہ تکیہ رکھتی، سو جاتی۔ میں اس وقت آرزو سے فون پہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ آج تک کبھی اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آرزو سے بات کیوں کرتا ہوں، کبھی کچھ نہیں پوچھا تھا، مجھے دیکھتی تک نہیں تھی، بس چپ چاپ تکیہ اٹھاتی، صوفے پہ لیٹ کے کروٹ بدل کے سو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر کو وہ میری بیوی ہے، شاید برا تو لگتا ہوگا لیکن کہتی نہیں ہے، یا شاید مجھے شوہر سمجھتی ہی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو میرا راستہ صاف تھا، میں چاہتا تو آرزو سے شادی کر لیتا۔ میری والدہ مجھے وعدے کا پابند نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنے باپ کی آخری باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ جب میں انہیں گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا تو میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ میں نے بھی اپنے ابا کا ہاتھ تھام لیا، وہ اپنا سینہ سہلا رہے تھے۔ میں ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے ہوئے تھا، گاڑی بھی تیز چلا رہا تھا کیونکہ وہ سانس بہت مشکل سے لے رہے تھے۔ تو کہنے لگے، سارم میری الوینا کا بہت خیال رکھنا، مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ بس یہ 2 جملے انہوں نے بولے تھے، اور مجھے لگتا تھا میں ان 2 جملوں کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہوں۔ ابھی بھی میری نظریں الوینا پہ تھیں اور وہ سو رہی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو چکا تھا۔ ایک طرف آرزو تھی جس سے میں نے محبت کی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف الوینا تھی جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک ڈور میں باندھ چکا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے گزر گئے، فاطمہ کی شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ اس وقت ردا بھابی پریگننٹ تھی، سارے کام کی ذمہ داری الوینا پہ تھی، اور وہی چپ اس کے ہونٹوں پہ لگی ہوئی تھی جو میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا تھا۔ فاطمہ کی شادی پہ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ جس دن فاطمہ کی بارات تھی، بڑی عجلت میں وہ تیار ہوئی تھی۔ میں نے اس کے جوڑے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا وہ فاطمہ کا جوڑا ہے جو اس نے آمنہ کی شادی پہ پہنا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس نے میک اپ کے نام پہ صرف لپسٹک لگائی تھی یا پھر آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا۔ کہنے لگی کپڑے پہنے ہیں اور کیا پہنا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ جوڑا ہے جو فاطمہ نے آمنہ کی شادی پہ پہنا تھا، تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ میری اس بات پہ اس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلی بار میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی، کہاں اس کے لیے کپڑے بنائے گئے تھے؟ اس کا کچھ بھی تو نہیں بنا تھا۔ شادی ویسے کب ہوئی تھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس نے فاطمہ کا ہی فینسی جوڑا پہنا تھا، کیونکہ آنن فانن سب کچھ طے ہوا تھا۔ فاطمہ کی شادی پہ سب کے نئے کپڑے بنے تھے، یہاں تک کہ شازل بھائی اور میں نے اپنی والدہ کو بھی نئے کپڑے لے کے دیے تھے، تاکہ امی کو یہ نہ لگے کہ اب ابا نہیں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت کھیلنے لگی ہے۔ ردا بھابھی نے بھی نئے کپڑے بنائے تھے۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ الوینا کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہوگی، اور اس نے بھی نہیں کہا۔ کہہ سکتی تھی کہ اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، میں منع تو نہ کرتا۔ نہ امی نے یہ کہا کہ اپنی بیوی کے بھی کپڑے بنواؤ۔ حالانکہ ردا بھابھی پریگننٹ تھیں، لیکن پھر بھی وہ پارلر سے جا کے تیار ہوئی تھیں، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھیں، اور الوینا کسی ملازمہ کی طرح سے لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں کو کھانا دینا، چائے بنا کے دینا، کچن سے باہر نکلنے کی فرصت تک نہیں تھی اسے۔ کیا تیار ہوئی تھی وہ ٹھیک سے، نہ جیولری پہنی تھی نہ میک اپ کیا تھا۔ میں باہر گیا تو ابھی بھی کچن میں تھی۔ یہاں بارات کے جانے کا وقت تھا، 1 گھنٹہ رہتا تھا،
اور وہ کچن میں تھی کیونکہ اس نے سب کی چائے بنانی تھی۔ میں کچن میں گیا تو فٹافٹ سے چائے بنا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے بھی پینی ہے تو بنا دوں؟ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم نے تیار نہیں ہونا، ایسے جاؤ گی بارات میں؟ کہنے لگی تو اور کیسے جاؤں گی، بس مجھے اتنا ہی میک اپ آتا ہے، میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ وہ فاطمہ کر دیتی تھی، آمنہ آپی کی شادی پہ بھی اسی نے کیا تھا۔ میں نے کہا تم کہیں سے بھی اس گھر کی بہو نہیں لگ رہی ہو، حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ پہلی بار اس نے مجھے برجستہ دیکھا۔ میں نے چولہا بند کیا، میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کمرے میں لے آیا، شیشے کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو خود کو، ایسے تیار ہوتے ہیں؟ الوینہ اگر تمہارے پاس شادی میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے تو تم مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ اس بار میرا لہجہ تھوڑا بلند ہوا تھا۔ کہنے لگی کس حیثیت سے؟ کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ اس کے اس سوال پہ جیسے میں لاجواب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر میں نے دیکھا وہ پھر سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، پھر اس نے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میری والدہ بھی تیار تھی، میری بھابھی پارلر سے آ چکی تھیں، فاطمہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سب چائے پی رہے تھے۔ میری والدہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، خالی چائے اٹھا کے رکھ دی تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے شہباز بھی آیا ہوا ہے، جلدی سے مچھلی اور شامی کباب فرائی کر کے لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگی بڑی امی وہ فرائی ہو رہے ہیں، میں بس لا رہی ہوں۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا پیو چائے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے بارات نکلنے میں، پھر تم لوگوں نے ہی ساری بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ دیکھو استقبال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی والدہ کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ شاذل بھائی کہنے لگے امی آپ فکر نہ کریں، کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگی دیکھ لینا، تمہارے ابا کی عزت کا سوال ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو پوچھ گچھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میری والدہ نے اپنے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے کہا امی آپ نے الوینہ کے لیے بھی 2 جوڑے خرید لینے تھے، اس نے فاطمہ کا پرانا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، ارے فاطمہ نے 2-3 بار ہی پہنا ہے اور دونوں کا ایک ہی ناپ ہے، کسی کو کیا پتا ہے کہ نیا ہے یا پرانا۔ میں اپنی ماں کی بات سن کے کچھ متحیر ضرور ہوا تھا۔ پھر ہال میں جانے کا شور اٹھنے لگا کیونکہ ہمیں بارات سے پہلے پہنچنا تھا۔ سب لوگ ہال جا چکے تھے، مہمان بھی آ چکے تھے، آرزو بھی آئی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آتی مجھ سے اس نے ہاتھ ملایا، پھر کہنے لگی اب تو تمہارے ابا کے انتقال کو کافی وقت گزر چکا ہے، تمہاری بہن کی شادی بھی ہو گئی ہے، پلیز اپنی والدہ سے بات کرو نا میرے لیے۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے جواب نہیں دے پایا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم بیٹھو نا۔ میں اسے ایک کرسی پہ بٹھا چکا تھا۔ ابھی بھی میری والدہ بس الوینہ کو ہی پکار رہی تھی۔ میرا دل اس وقت بے چین ہوا تھا جب نکاح کے بعد سب کا کھانا لگ چکا تھا تو الوینہ تمام براتیوں سے ایک ایک کر کے ٹیبل پہ جا کے کھانے کا پوچھ رہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو میری والدہ نے بڑے غصے سے اسے اسٹیج پہ پکارا، کہنے لگی ادھر آؤ، تمہیں نظر نہیں آ رہا یہاں دلہا دلہن کا بھی کھانا لگوانا ہے؟ سب لوگ دیکھنے لگے۔ میری ماں کا لہجہ بہت بلند تھا، وہ یوں بات کرنی تھی جیسے کسی ملازمہ سے کی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی بڑی امی بس ابھی تصویریں کھینچی جا رہی تھیں تو اس لیے میں نے سوچا پہلے یہ فری ہو جائیں تو لگواتی ہوں۔ وہ کہنے لگی تم تو کم ہی سوچا کرو، اتنی تمہیں عقل ہوتی نا تو ہمیں اور کیا چاہیے تھا، جلدی کھانا لگواؤ، کتنی بری بات ہے، دلہا دلہن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور باراتی کھانا کھا کے بھی فارغ ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت برا سا لگا۔ ردا بھابھی بھی میری ماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن مجال تھا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا کے خود ساتھ لگ جاتی۔ وہ اکیلی ویٹرز کے پاس گئی، کھانا لگوانے کا کہنے لگی، بلکہ خود بھی ساتھ کھانے کے باؤل پکڑ کے ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے یہ لگا جیسے وہ ہمارے گھر کی فرد نہیں ہے، کوئی ملازمہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہونے لگی۔ وہ ابھی دودھ کا گلاس لے کے اسٹیج پہ پہنچی تھی جب میری والدہ نے کہا کہ ردا اور آمنہ کریں گی دودھ پلائی، تم اسٹیج سے نیچے اترو،
جا کے دیکھو کسی مہمان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس بار میری برداشت کی ہر حد ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج سے نیچے اترتی میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو تم؟ کہنے لگی وہ بڑی امی کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہیں کھڑی رہو تم۔ میں نے اسے آمنہ کے برابر میں کھڑا کر دیا۔ پہلی بار میں نے دیکھا آمنہ کے چہرے پہ ناگواری سی تھی، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ردا بھابھی اور آمنہ دودھ پلائی کی رسم پہ بحث کرتی رہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، لیکن وہ چپ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اپنی ماں کے بدلے ہوئے تیور میری سمجھ سے باہر تھے۔ آج تک تو الوینا بیٹا کہتے کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اور اب ان کا رویہ، ان کا انداز میرے لیے شاکنگ تھا۔ فاطمہ کی رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ اس بار میری والدہ آرزو سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملی۔ یہ میرے لیے دوسرا دھچکا تھا۔ گھر آ کے سب لوگ تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ مجھے یہ تھا کہ ابھی کچھ دیر میں الوینا بھی آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے کپڑے چینج کیے۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں کمرے سے باہر گیا تو وہ سب کے سامنے چائے پیش کر رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں، کچن کا حشر دیکھا ہے تم نے؟ جب تک کچن پورا صاف نہ ہو جائے تم کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، جی بڑی امی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ خالی کپ اٹھا کے کچن میں رکھنے لگی۔ پھر پورے لاؤنج کو اس نے صاف کیا، پھر کچن میں چلی گئی۔ جب میں پیچھے اس کے کچن میں گیا تو برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آ رہا، پورا کچن بکھرا پڑا ہے۔ میں نے کہا تو صبح ملازمہ آ کے بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ کہنے لگی ملازمہ یہ کام نہیں کرتی، یہ سارے کام میں کرتی ہوں۔ یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کہنے لگی آپ جائیں یہاں سے، آپ آرام کریں۔ میں نے کہا یہ سارے کام تم کرتی ہو تو ملازمہ کیا کرنے آتی ہے یہاں پہ؟ کہنے لگی کون سی ملازمہ؟ کب آتی ہے یہاں؟ کب دیکھا آپ نے کسی ملازمہ کو اس گھر میں آتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں اپنی یادداشت کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی ملازمہ کو کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ گھر ہر وقت صاف ہوتا تھا، برتن دھلے ہوئے ہوتے تھے، اور لگتا تو یہی تھا کہ کوئی ملازمہ آ کے گھر کے سارے کام کر کے گئی ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تو کیا گھر کا سارا کام الوینا کرتی تھی؟ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمارا گھر اتنا گیا گزرا نہیں تھا کہ ایک ملازمہ کو افورڈ نہ کر سکتے، نہ ہی ہمارے حالات اتنے برے تھے۔ ابا تو سارا خرچہ اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے اور وہ فیکٹری چلے جاتے تھے۔ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی ہم لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے تھے۔ ہمیں گھر میں بیٹھنے کی ایسی کوئی بھی عادت نہیں تھی، اور نہ عورتوں کے معاملات میں کبھی دھیان دیا تھا۔ گھر آتے تھے تو دوستوں میں چلے جاتے تھے یا پھر آفس کا کام۔ کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر کا کام کون کرتا ہے۔ رات کے 3 بجے وہ کمرے میں آئی۔ میں سویا ہی نہیں تھا۔ آتے ہی اس نے الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا، ایک گہری سانس لی اور واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے باہر آئی تو تکیہ اٹھانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بری طرح سے ڈری۔ اسے لگ رہا تھا شاید میں سو رہا ہوں۔ میں نے کہا میں اٹھا ہوا ہوں۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا الوینا ادھر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہنے لگی اب کیا پوچھنا ہے آپ نے مجھ سے؟ میں بہت تھک چکی ہوں سارم، پلیز مجھے سونے دیں، پھر مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، فاطمہ کے گھر ناشتہ لے کے جانا ہے، مجھے ہی سارا ناشتہ تیار کرنا ہے۔ پلیز، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جس سے شادی کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ با اختیار ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ آرزو سے محبت کرتے ہیں، تو بے فکر رہیں، بڑی امی آپ کو منع نہیں کریں گی۔
وہ اپنی کلائی مجھ سے چھڑوا چکی تھی۔ تکیہ اٹھایا، صوفے پہ لیٹ گئی، آنکھیں بند کرتے ہی سو بھی گئی۔ ابا کے وہی 2 جملے مجھے پریشان کرنے لگے، میری الوینا کا خیال رکھنا، اسے کبھی بے آسرا مت چھوڑنا۔ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا، مجھے اس کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے چینی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، الوینا کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ بڑے ابو، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ 12ویں جماعت کے رزلٹ کے بعد الوینا نے میرے والد کے سامنے خود انکار کیا تھا۔ مجھے یاد آیا، حالانکہ پڑھنے میں وہ بہت اچھی تھی، ہم سب بہن بھائیوں سے اس کے نمبر ہمیشہ امتیازی آتے تھے۔ بیٹا کیوں نہیں پڑھنا؟ چلو آمنہ نے تو 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں، فاطمہ بھی پڑھ رہی ہے، اس کا بھی BA کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور وہ تو آگے MA کرنا چاہتی ہے۔ تم نے تو ابھی صرف 12 جماعتیں پڑھی ہیں، آگے کیوں نہیں پڑھنا؟ ایک نظر الوینا نے میری ماں کی طرف ڈالی تھی اور پھر جھکا لی تھی۔ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں بڑی مشکل سے پڑھ پاتی ہوں، پلیز بڑے ابو میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ میرے والد کہنے لگے، دیکھو آج کل لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چلو تم 14 جماعتیں پڑھ لو۔ لیکن وہ بضد تھی، کبھی میری امی کو دیکھتی تھی، کبھی نظریں چراتی تھی، بس یہی بات کہے جا رہی تھی کہ نہیں آگے نہیں پڑھنا۔ میرے والد نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جو کچھ آج تک مجھے نظر آتا رہا وہ سچ نہیں ہے، شاید سچ کچھ اور ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو الوینا کمرے میں نہیں تھی اور باہر شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا نا کہ صبح 9 بجے تک ناشتہ دینا ہے، اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہو تم؟ اب مجھے بتاؤ 1 گھنٹے میں 100 پوریاں بنا کے کیسے تیار کر لو گی تم؟ وہ کہنے لگی، امی میں رات کو بہت دیر سے سوئی تھی، میں نے الارم لگایا تھا لیکن میری آنکھ نہیں کھلی۔ میری والدہ کہنے لگی، ایسے کیسے آنکھ نہیں کھلی؟ دیکھو اگر میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے ایک بھی تانا سننا پڑا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ کمبخت احسان فراموش، ساری زندگی تمہارے تایا نے اپنی اولاد سے بڑھ کے تمہیں اہمیت دی ہے۔ چلو جلدی کرو، اب میں کچھ نہیں جانتی۔ الوینا 1 گھنٹے کے اندر اندر تم سارا ناشتہ تیار کرو گی۔ اب اگر 1 منٹ بھی اوپر ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں اپنی ماں پہ حیران تھا، ان کی باتیں سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا، وہ تیزی سے کچن میں گئی، میری والدہ کے ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، اس لڑکی نے میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، اس کو میں نے رات کو کہا تھا کہ صبح ناشتہ جلدی بنا دینا، اب دیکھو 8 بج گئے ہیں، 1 گھنٹے میں مجھے ناشتہ یہاں سے روانہ کرنا ہے۔ میں نے کہا، تو ردا بھابھی کہاں ہے؟ آمنہ بھی تو یہیں پہ آئی ہوئی ہے نا شادی پہ، تو بلائیں آمنہ کو بھی، ردا بھابھی کو بھی، وہ الوینا کے ساتھ ہیلپ کروا دیں گی تو اس کا کام جلدی ہو جائے گا۔ میری والدہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری بیٹی اپنے سسرال سے اپنے میکے بہن کی شادی دیکھنے آئی ہے تو کیا وہ 2 گھڑی آرام نہیں کر سکتی؟ آتے ہی وہ کچن میں گھس جائے؟ اور ردا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں ایسا کیا ہو گیا انہیں؟ بچہ پیدا کرنا کوئی بیماری تو نہیں ہے، عورتیں سب کچھ ہی کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارا کچن خود سنبھالیں، لیکن ہیلپ تو کروا سکتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی، تم زیادہ طرفداری مت کرو تو بہتر ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں اپنے بچوں کی حق تلفی برداشت نہیں کروں گی۔ تمہارے ابا کی میں نے بہت فرما برداری کر لی، لیکن اب وہی ہوگا جو تم لوگ چاہو گے۔ آرزو مجھے بھی پسند ہے، میں جانتی ہوں تمہارے اور الوینا کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، تم چاہو تو آرزو سے شادی کر سکتے ہو، تم جب کہو گے میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں گی۔ میں نے کہا، اور الوینا؟ میری والدہ کہنے لگی، اس سے کیا ہوا ہے؟ اچھی خاصی زندگی تو گزار رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اتنا بڑا گھر ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے، اور کیا چاہیے اسے؟ لیکن اب میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، تم جس لڑکی کو چاہتے ہو اسی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ میں نے کہا، امی میں
آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں الوینا کا کیا ہوگا؟ یہ ساری زندگی یہیں بیٹھی رہے گی؟ اس کی شادی نہیں کریں گی آپ کسی اور سے؟ وہ کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے ہو تم؟ تمہاری بیوی ہے وہ، تمہارے نام پہ یہیں بیٹھے گی ہمارے گھر میں. ہاں اس کا کمرہ الگ کر دوں گی میں نے کہا امی وہ میرے نام پہ بیٹھی رہے گی اس گھر میں مفت کی ملازمہ بن کے. اماں آپ کو میں اتنا خود غرض نظر آتا ہوں؟ میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا یا تو آپ اس کی شادی کسی بہت اچھے گھرانے میں کریں، کسی بہت اچھے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکے، اور میں اسے چھوڑ دوں. پہلے الوینا کی شادی ہو اور پھر میں آرزو سے شادی کروں گا. میری والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ الوینا سے تمہارا نکاح ہوا ہے. تم دونوں میاں بیوی ہو. تم اسے طلاق دے بھی دو تو بھی اس کے لیے کوئی بہت اعلیٰ رشتہ نہیں آئے گا. اگر کسی نے اپنایا بھی تو کوئی 2 بچوں کا باپ ہوگا یا پھر کوئی غریب ہوگا. اور مردوں کا کیا ہے، مرد تو شادیاں کر سکتے ہیں. میں نے کہا لیکن میں 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا. میں کچن میں گیا تو وہ پوریاں بیل رہی تھی. ایک طرف کوکر میں چنے بن رہے تھے، دوسرے چولہے پہ حلوہ رکھا ہوا تھا. پسینے سے شرابور تیسری کڑھائی میں تیل گرم ہو رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ سے پکڑ کے بیلن پٹخ کے شیلف پہ پھینکا. میں نے کہا تم نوکرانی نہیں ہو، بیوی ہو میری تم. یہ کہہ کے میں اسے کچن سے باہر لے کے آیا. میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم، اسے ناشتہ بنانے دو. میں نے کہا بازار سے آ جائے گا ناشتہ، میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں ناشتہ، لیکن یہ نہیں بنائے گی. جب آمنہ نہیں بنا سکتی، ردا بھابھی نہیں کر سکتی کام، تو یہ بھی کام نہیں کرے گی. میرا بلند لہجہ سن کے میری والدہ کہنے لگی تم ہوش میں ہو سارمدی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی میں ہوش میں آیا ہوں. میرے باپ نے شاید مجھ سے صحیح وعدہ لیا تھا. اس وقت میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ ابا نے مجھے اپنے وعدے کا پابند کیوں کیا. لیکن اب مجھے نظر بھی آ رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے کہ آج تک ہماری آنکھوں کے نیچے الوینا کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہوتا رہا. یہ کہہ کے میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا. وہ مجھے ہکا بکا دیکھ رہی تھی. میں نے الماری کھولی، سارے پرانے فاطمہ کے کپڑے تھے. وہ کپڑے جو وہ عام پہنتی تھی وہ بھی فاطمہ کے تھے یا پھر آمنہ کے، اور وہ جو فینسی پہنتی تھی وہ بھی میری بہنوں کی اترن تھی. میں نے زور سے الماری بند کی. میں نے کہا یہ پہنتی آئی ہو تم آج تک؟ تو وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ انسان نہیں ہو؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا تمہارے؟ میں نے چڑ کے اس سے کہا تھا. کہنے لگی جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، ان کے منہ میں زبان نہ ہو تبھی وہ جی سکتے ہیں. خدا کے لیے آپ میری حمایت نہ کریں، آپ کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے. میں نے کہا تمہیں بھی ہے، چلو میرے ساتھ. میں نے گاڑی کی چابی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا. پہلے ناشتہ لیا، گھر آ کے چوکیدار کو پکڑایا کہ والدہ کو دے دو. پھر میں اسے مارکیٹ لے کے گیا. ولیمے پہ پہننے کے لیے اسے خوبصورت جوڑا خرید کے دیا، عام پہننے کے کپڑے بھی خرید کے دیے. میں نے کہا آج کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہو گی، اور اب یہ مت کہنا کہ کس حیثیت سے. اسی حیثیت سے جو تمہاری ہے، تم میری بیوی ہو. جب میں گھر آیا تو میری والدہ کے ماتھے پہ بل تھے. میرے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیکھ کے سمجھ گئی. پھر ایک گہری سانس لی. اس کا مطلب تم فیصلہ کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور آج کے بعد آپ الوینا کو اپنے دیور کی یتیم بیٹی نہ سمجھیے گا. یہ میری بیوی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح ردا بھابھی اس گھر کی بہو ہے اور انہیں بہو کی حیثیت دی گئی ہے. الوینا بھی اسی حیثیت سے یہاں رہے گی. میرے مضبوط اور حتمی انداز کو سن کے میری والدہ نے اپنا رخ بدل لیا، اور یہ بہت ضروری تھا. اگر آج بھی میں الوینا کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو کل کو مجھ سے سوال کیا جاتا کہ میں نے اپنی بیوی کی حق تلفی کیوں کی. میں نے آرزو سے فون پہ ساری بات کی. میں نے کہا تمہارے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے، تمہاری شادی کسی اچھے نوجوان سے ہو جائے گی،
لیکن اس وقت الوینا کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اس نے فون بند کر دیا لیکن میں پرسکون ہو چکا تھا. رات کو ولیمے پہ میری والدہ کا رویہ الوینا سے یکسر مختلف تھا. وہ اسے ملازموں کی طرح سے کام کا نہیں کہہ رہی تھیں بلکہ عزت دے رہی تھیں جیسے ردا بھابھی کو دی جاتی تھی. اور وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی کیونکہ پارلر سے تیار ہوئی تھی. جب گھر میں داخل ہوئے تو میری والدہ نے کہا الوینا چائے بنا دو. لیکن میں نے کہا الوینا کمرے میں آؤ, چائے آمنہ بنا دے گی. وہ وہیں لاؤنج میں کھڑی کبھی میری امی کو دیکھ رہی تھی کبھی مجھے. میں نے کہا تمہیں سنائی نہیں دے رہا, کمرے میں آؤ. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں آئی. جیسے ہی کمرے میں آئی میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. وہ بے حد نروس تھی. اس سے پہلے کہ اپنے ناخن دانتوں کے نیچے چبانا شروع کرتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی پتہ نہیں. میں نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا. جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی, ایک چین نکالی اور اس کے گلے میں پہنا دی. جیسے میرے ہاتھ اس کی گردن پہ لگے وہ بری طرح سے کانپی تھی. پہلی بار میں بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اچھی خاصی پیاری تھی, معصوم تھی. میرے یوں بے خودی سے دیکھنے پہ بار بار نظریں چرا رہی تھی. پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگی آپ پلیز مجھے یوں مت دیکھیں. اس سے پہلے کہ اپنا تکیہ اٹھاتی میں نے تکیہ اٹھا کے ایک طرف پھینکا. میں نے کہا میں تمہیں دیکھنے کا حق رکھتا ہوں اس لیے میں دیکھوں گا. میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے جو برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے. میں نے کہا میری طرف سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. کہنے لگی پھر بھی میں آپ کے دل میں تو نہیں ہوں نا, وہ تو آرزو ہے. میں نے کہا میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے, میرے دل میں صرف میرے ابا ہیں. ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اور ان کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا تھا. کبھی کبھی باپ کی مار مجھے بری لگتی تھی, لگتا تھا کہ انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ واحد ایک باپ کا تھپڑ ہے جو انسان کو بناتا ہے, جو ہمیں ظلمت کے اندھیروں سے بچاتا ہے اور اگر وقت پہ پڑ جائے تو انسان کو نکھار بھی دیتا ہے. اور ایک واحد باپ کا تھپڑ ہے جو انسان کھانے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا, دنیا سے کہہ سکتا ہے کہ کیا ہوا, میرے باپ نے مارا ہے نا, کسی اور کی ہمت تھوڑی ہے کہ مار سکے. میرے باپ کی مار نے آج یہ ضرور بتا دیا کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط تھا. آرزو یہاں آ بھی جاتی تو بھی اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی اور تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی چلی جاتی. اس لیے میرے دل میں تم بھی آ سکتی ہو. یہ کہہ کے میں اسے تکیے پہ لٹا چکا تھا اور لائٹ تو میں پہلے ہی بند کر چکا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ میرے دل میں بہت جلدی گھر کر جائے گی کیونکہ وہ میرے باپ کی پسند تھی.